کہہ رہے تھے باقی باتیں تو مجھے ان کی زیادہ جو ہے وہ اتنی دل کو نہیں، لیکن ایک بات انہوں نے کی وہ میرے دل کے آر پار ہو گئی۔ اب وہ کیا بات تھی؟ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بھی اہل مدینہ وہ چاہتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کسی بات کی منظوری ہو جائے نا، اور ان کو ظاہراً لگ رہا ہے کہ وہ مشکل سے منظوری ہوگی، پتہ نہیں یہ منظوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بات عرض کریں گے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو اہل مدینہ کا یہ معمول تھا وہ اس بات کو حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے کہ آپ جس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور قبول فرما لیں گے۔ جس وقت یہ بات ان عالم دین نے کی تو قدرت اللہ صاحب کہتا ہے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ بات واقعی یہ بات ہے، جتنی آپ کی عظمت ہے۔ پھر اس کے بعد سرچ شروع کی تو واقعی یہ بات ملی کہ واقعی حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آپ کی وساطت سے اسی طرح اہل مدینہ بات پیش کیا کرتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرماتے۔ تو قدرت اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تو عظیم بارگاہ ہے، یہ جو عنایت ہے یہ صرف اس دور کی نہیں بلکہ میرا یہ یقین ہے یہ آج کے دور کی بھی ہے اور قیامت کی صبح تک یہ عنایت چلتی رہے گی۔ تو اس وجہ سے قدرت اللہ صاحب نے کہا کہ میں ایک رات اس طرح بیٹھا اور میں نے یہ ایک کمرے میں بیٹھ کے نا بالکل تنہائی کے عالم میں وضو کر کے میں نے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کی بات، ابھی آج کے دور کی بات ہے۔ قدرت اللہ صاحب کہتا ہے کہ میں نے پیش کی ایک بات کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میری ایک عرض پیش کر دیں، مجھے یہ بتا دیں یہ جو سلسلہ حیثیت کے کچھ راز ہیں یہ کس طرح ہیں کہ وہ مجھ پر عیاں ہو جائیں۔ اب یہ بات پیش کر دی، کہتے ہیں 2-3 ہفتے گزرے، 2-3 ہفتے گزرنے کے بعد میری ایک بھابھی تھی میرے بڑے بھائی کی اہلیہ، وہ اہل کتاب تھی، مسلمان نہیں تھی، اہل کتاب کے ساتھ بھائی نے یہاں پر جرمنی میں شادی کی ہوئی تھی، اس کا فون آتا ہے اور وہ فون آ کے سب سے پہلے جو ہے وہ السلام علیکم کہتی ہے۔ ویسے پہلے اس نے کبھی بھی اس طرح نہیں، وہ گڈ ایوننگ کہنے والی وہ خاتون تھی، السلام علیکم کہتی ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ السلام علیکم کہہ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ خود کہتی ہے کہ بھائی میں مسلمان ہو گئی ہوں، بھائی میں مسلمان ہو گئی ہوں الحمدللہ۔ میں نے کہا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن آگے وہ کہتی ہے کہ اگلی بات سنو کہ جو زیادہ اس سے بھی اہم ہے، میرے مسلمان ہونے سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ میں رات کو سوئی ہوئی تھی، رات خواب میں حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میری خواب میں تشریف لائیں، خواب میں تشریف لائیں اور سب سے پہلے انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، انہوں نے خواب میں مجھے مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا اور پھر مجھے پیغام دیا کہ قدرت اللہ شہاب کو یہ پیغام دے دینا جو اس نے بات میری بارگاہ میں کہی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دینا، وہ بات میں نے پہنچا دی ہے، وہ بات میں نے پہنچا دی ہے۔ یہ وہ وسیلہ ہے کہ جس وسیلے سے ہر بات قبول ہوتی ہے اور اس وسیلے سے یقیناً عبادت بھی جو کی جائے وہ رنگ لایا کرتی ہے۔ ان ساری نسبتوں کو سامنے رکھ کے الحمدللہ ہم نے مسجد کا نام جو ہے وہ البتول رکھا ہے۔ تو الحمدللہ اس سلسلے میں ابھی مختصر جو بھی ساتھی جو اس سلسلے میں جو بھی ڈونیشن کرنا چاہیں تو وہ اس سلسلے میں کر سکتے ہیں۔ حضرت اس بارے میں اس بات کو پورا کرتا ہوں، سادات یہاں پر بیٹھے ہیں میرے دونوں جانب، یہ جو بات سنائی ہے نا قدرت اللہ صاحب کی، اس کا ایک جملہ بڑا قیمتی ہے جو مس ہوا ہے، بلکہ وہ خیر قدرت اللہ صاحب نے یہ تو نہیں لکھا، صوفیاء نے اور علماء نے لکھا ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ و صلوات اللہ تعالی علیہ، آپ جب خواب میں آتی ہیں یا آپ اپنی آل کی خواب میں آتی ہیں، مردوں مائی صاحبہ کی خواب میں زیارت ان کی اولاد کر سکتی ہے یا کوئی خاتون کر سکتی ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا نازک جملہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں جوش و جذبے میں جھوٹ بھی کہہ جاتے ہیں مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی، یہ آج کل یہ بھی فیشن چلا ہمارے انگلینڈ میں بہت رہتا ہے، تو یہ وہاں پہ بے شک فیشن کرتے رہے، لیکن سیدہ کائنات کے حوالے سے صوفیاء نے یہ بات لکھ دی ہے
صرف ان کی اولاد، مثلا یہ بیٹے ہیں نا، بیٹا ہونے مرد ہے تو ان کی خواب میں آ سکتی ہے، لیکن باقی کسی غیر سید کی، یہ سادات کی ویسے جزوی فضیلت بھی بنتی ہے بے شک۔ اور دوسرا جس طرح حضرت نے کہا، میری آپ سے التماس ہے، میں نے بھی یہ سارا پروجیکٹ رات کو میں نے دیکھا ہے، اور پھر اس پر ان کا اس نے نیت سب سے بڑی چیز ہے، جو کام بھی اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے وہ کام اپنے انجام کو پہنچ لاتا ہے۔ میں نے حضرت قبلہ قاری صاحب کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، 2 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، چونکہ یہ گھر آپ اپنا نہیں بنا رہے، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، ہمارے گھر وہ بناتا ہے تو یہ اس کا اپنا گھر ہے، تو یہ اس نے نیت ضروری ہے، اور انشاءاللہ انجام ہوگا اور پائے تکمیل پر پہنچے گی۔ تو انہوں نے فوراً کہا کہ جناب جس نیت میں نے کی ہے اس کا نتیجہ نکلنا شروع ہو گیا۔ بہت سے احباب کا انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے اس سلسلہ میں تعاون پیش کر دیا، تو میری بھی یہ استدعا ہے، جیسا 2-3 دفعہ ہم نے مصلی مائی صاحبہ کا ذکر کیا، خاتون جنت مصلی پر تشریف فرما ہوتی، تو اسی نسبت سے پوری مسجد کا جو تخمینہ ہے وہ اگر یورو میں یا پاؤنڈز میں کرنسی میں تقسیم کر دیا جائے، کل تخمینہ، کل لاگت فیوچر کی مہنگائی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، تو یہ ایک رفلی اندازہ یہ ہے کہ 250 پاؤنڈ اگر ایک مسلح کی کاسٹ 250 یورو، میں گل کر 3 کروڑ کا ٹوٹل پروجیکٹ ہے، اس میں 250 یورو اگر پر ہیڈ پر یعنی پر مسلح پر، ایک مسلح کا مطلب یہ ہوتا ہے مسجد کی پوری کاسٹ پہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ہمارے ہاں UK میں بھی یہ رواج ہے، اور پھر اس سے یہ آسانی ہو جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ دینے میں بھی آسانی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ سب ایک مسلح 2 4 5 جس کی جتنی حیثیت ہے آج کل اگلے 2-4 ہفتوں مہینوں میں جس کی جو حیثیت ہے وہ بڑھ کر دے۔ مسجدیں جو ہوتی ہیں، ایک عمدہ جملہ انہوں نے کہا کہ قیامت والے دن یہ مسجدیں اسی طرح اٹھائی جائیں گی، لیکن یہاں پر علامہ عبد الرحمن صفوری نے ایک بڑی عمدہ بات یہ لکھی ہے، مسجد آپ کی اور میری مرضی سے نہیں بنتی، ہماری مرضی سے نہیں بنتی۔ انہوں نے اس پر بڑی عمدہ بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ کعبہ مشرفہ جب مکمل ہو گیا نا، ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ تعمیر کر چکے، جب کعبہ مکمل ہو گیا، اللہ کا گھر، ان اول بیت وضع للناس، وہ پہلا گھر جب بنا چکے، تو وہ جو پتھر تراشے گئے تھے، نیچے پتھر گر رہے تھے نا، چھوٹے کنکریاں پتھر جو تراشے نیچے گرتے تھے، وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی ہوا بھیجی، ایک ہوا آئی، ان پتھروں کو، ان کنکروں کو اٹھایا اور پورے مشرق و مغرب میں پھینک دیا، جہاں جہاں وہ کنکر پتھر مٹی گری وہاں تک قیامت والے دن مسجد بنی۔ یہ علامہ صفوری نے اس بات کو لکھا، یعنی یہ مسجد جو بنی ہے یہ آپ کی مرضی سے نہیں بنی، اس مسجد میں بھی وہ کعبہ پاک کا حصہ آیا، جز آیا، تو پھر گویا کہ یہاں اس لیے کثرت کے ساتھ ثواب کہا گیا ہے کہ مسجد میں نماز کا ثواب بھی 27 گنا، کعبے میں ثواب بھی اتنا ہی گنا۔ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے۔ تو آپ میں جتنی حیثیت ہے وہ صاحب حیثیت جو ہیں، جس طرح آپ اعلان کرنا چاہیں کہ جنہوں نے آپ نے دیے ہیں، اس سلسلے میں یہاں پر عرض کرتا چلوں کہ ماشاءاللہ یہ علماء کرام سے بالخصوص یہ بات ہوئی، حضرت قبلہ نے بھی اس بارے میں مشورہ دیا کہ انگلینڈ میں ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ ہم بلڈنگ کو اس طرح تقسیم کرتے ہیں پورے مسلوں پر، تو ہماری بھی الحمدللہ اس مسجد کے اندر تقریباً 900 نمازیوں کی گنجائش ہے، تو اس کے مطابق جس وقت ہم نے تقسیم کیا تو تقریباً 250 یورو جو ہے وہ فی مسلح کا بنا، کہ اس حساب سے جو بھی ساتھی کرنا چاہیں، تو الحمدللہ سب سے پہلے ابتدا جو ہے وہ ہمارے ساتھیوں نے کی۔ ایک ہمارے ساتھی ماشاءاللہ یاسین صاحب یہاں پر موجود ہیں، تو انہوں نے سب سے پہلے ایک مسلح کا کہا، پھر ایک اور ہمارے ساتھی شکیل صاحب انہوں نے ماشاءاللہ 4 مسلوں کا کہا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور ایک اور ساتھی انہوں نے نام منع کیا ہے کہ نام نہ میرا لیا جائے۔ الحمدللہ وہ کل میرے پاس آئے اور مجھے 8 مسلوں کے پیسے دے کے چلے گئے، مجھے 8 مسلوں کے پیسے ماشاءاللہ وہ دے کے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے 2000 یورو ماشاءاللہ وہ مجھے دے کے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو اور ان کا جو یہ دین کے ساتھ لگن ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ تو اس سلسلے میں
جو ساتھی اس میں جو بھی حصہ ڈالنا چاہیں، جو بھی اپنی طرف سے اعلان کرنا چاہیں، اوپر خواتین بھی موجود ہیں، ہماری مائیں بہنیں اوپر موجود ہیں، ان میں سے بھی جو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہے وہ بھی حصہ ڈال سکتا ہے اور وہ بھی اپنی طرف سے اعلان کرا سکتا ہے۔ اس میں بعض یہ ہے کہ اگر جو فوراً دینا چاہے وہ فوراً بھی دے سکتے ہیں، وہ بعد میں بھی دے سکتے ہیں، جس طرح ان کے لیے آسانی ہو، لیکن یہ کہ اگر اعلان کرنے میں یہ ہے کہ ہمیں ترتیب کا پتہ چل جائے گا، ہمیں ذرا آسانی ہو جائے گی کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اس میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ نیت آج کل نے ہاں جی، جس طرح دو دن پارٹی نیت کرا دی اسی بھی نیت کراؤ، نیت کر لے اور ارادہ رکھیں آپ، تاکہ یہ میں نے آج دینے کل دینے ہفتے 10 دنوں مہینے میں رمضان شریف میں زیادہ ثواب بڑھانا چاہتے ہیں پھر رمضان شریف میں جب دینا چاہیں گے تو تب دے دیں۔ لیکن پروجیکٹ جو ہے ابتدائی طور پر میرا ان کو مشورہ یہ تھا کہ اگر آپ نے یہ پیڑا اٹھا ہی لیا ہے تو پہلے سال پہلے مرحلے میں اس کی اتنا فنڈ اکٹھا کر لے، محنت کر لے کہ اس کی فاؤنڈیشن مکمل ہو جائے، بنیادیں رکھ لے فاؤنڈیشن میں۔ تو فاؤنڈیشن کے اندر آپ کا پیسہ جب لگے گا اس کی ثواب میں بھی زیادتی ہوتی ہے، بنیادوں میں آپ نے پیسہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ابھی آپ ایک مسلح کا دو جس طرح بھی کو اگر اعلان کروانا چاہیں تو کروا دیں، اور اس سلسلے میں محفل کے اختتام میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پر نام لکھوا لیں۔ ہاں بالکل، اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ یقیناً ہمارے ثناخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا بھی انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے اور ان کی بھی خصوصی عنایت ہونی ہے، تو اس وجہ سے جو بھی ساتھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ پھر جلدی جلدی سے بتا دیں، اور یہ کہ پھر ہم اس میں نام لکھنے میں ہمارے پھر آسانی ہوگی کہ جو جو ساتھی بتا رہے ہیں وہ ہم ان کا نام آسانی سے یہاں پر جو ہے وہ لکھ سکیں۔ ابھی آپ یاسین صاحب کا ایک ماشاءاللہ ہماری مسجد کے صدر جناب چودھری مختار صاحب نے ماشاءاللہ 2 مصلوں کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ چودھری رشید صاحب نے ماشاءاللہ 1 مصلے کے بارے میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ یہ ہمارے نمازی ہمارے مؤذن ہیں حاجی فضل الرحمان صاحب، ان کے نام کا 1 مصلہ۔ یہ جامعہ الکرم ہے، الکرم یہ سید عابد حسین شاہ صاحب ماشاءاللہ ان کے نام کا بھی یہ 1 مصلہ جو ہے یہاں پر درج کیا جا رہا ہے، سید عابد حسین شاہ صاحب 4 مصلے۔ اچھا عقیل، ماشاءاللہ ہمارے ساتھی عقیل صاحب جو ہیں ان کی طرف سے 4 مصلوں کا اعلان کیا جائے۔ عقیل چودھری 4 مصلے ماشاءاللہ۔ واہ، ایک نعرہ لگاؤ بلند و نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حاجی یوسف صاحب ماشاءاللہ ہماری مسجد کے امام بھی ہیں اور یہاں پر بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی 1 مصلے کا جو ہے وہ اعلان ماشاءاللہ۔ ہمارے ساتھی احمد رشید صاحب ماشاءاللہ ان کی طرف سے 4 مصلے ماشاءاللہ۔ آپ آگے آئیں نا، یہ ہمارے ساتھی چودھری صاحب، آپ اپنا نام لکھوائیں۔ زبیر خان صاحب حسین ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ہمارے ساتھی نور سے تشریف لائے ہیں زبیر خان صاحب ماشاءاللہ، انہوں نے 5 مصلوں کا کہا ہے ماشاءاللہ، 5 مصلے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 5 مصلے یہ صرف آپ مسجد کو نہیں دے رہے، دوسرا زید یہ بھی نیت رکھنے میں یہ سیدہ کائنات کے نام پر مسجد ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ اس زید سے رکھیں، یہ مائی صاحبہ کی بارگاہ میں اس کا اجر و ثواب پہنچا رہے ہیں۔ بے شک۔ چودھری زاہد صاحب ماشاءاللہ انہوں نے 1 مصلے کا اعلان کیا ہے ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ تعداد جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو ساتھی جو ہے وہ جلدی جلدی آتے جائیں اور اس میں اپنا نام لکھواتے جائیں، اپنا بتاتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ خالد حسنین صاحب کا کلام ہم نے سننا ہے، وقت کو ہم نے لے لیا ہے۔ ہمارے ساتھی راجہ سعید صاحب نے کچھ لکھوایا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو صیغہ راز میں ہی رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھی زیارف صاحب ماشاءاللہ ان کی طرف سے 2 مصلے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اب ماشاءاللہ سبحان اللہ ساتھ ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ اس طرح ان لوگوں کی محبت اور
اور جو ان کا ذوق ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش ہوتا رہے گا اور محفل میں بھی ذوق برقرار رہے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ارشد صاحب ہمیشہ دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا جذبہ عطا فرمایا ہے کہ یہ سبقت لے کے جاتے ہیں، ان کی طرف سے 10 مسلموں کا اعلان ماشاءاللہ۔ بلند آواز سے یاد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میاں فرق صاحب نے ماشاءاللہ 2 مسلموں کا اعلان کیا ہے، میاں فرق صاحب نے ماشاءاللہ 2 مسلموں کا اعلان کیا ہے۔ ماشاءاللہ حاجی رفیق صاحب کے صاحبزادے چودھری اظہر رفیق ماشاءاللہ وہ آئے ہیں، انہوں نے بھی ایک مسلح کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حافظ صاحب ماشاءاللہ، حافظ صاحب نے 2 مسلموں کا اعلان کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول۔ ماشاءاللہ چودھری کرامت صاحب ہماری مسجد کے نائب صدر ہیں، ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں عرصے سے، ان کی طرف سے بھی ایک مسلح کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ انور میمن صاحب وہ سامنے نظر آ رہے ہیں، کھڑے ہیں ماشاءاللہ، ان کی طرف سے 2 مسلموں کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ایوب بھائی یہ ہمیشہ ہماری مسجد میں جتنا بھی آپ کو یہ لائٹنگ نظر آ رہی ہے، یہ مائک کی درستی نظر آ رہی ہے، یہ انہی کی طرف سے ہوتا ہے، نہ صرف مسجد الکرم بلکہ مسجد غوثیہ میں بھی جا کے یہ کام کرتے ہیں، مسجدوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی طرف سے 2 مسلح ماشاءاللہ۔ حاجی عبدالواحد صاحب وہاں سے اعلان کر رہے ہیں کہ 2 مسلح ان کی طرف سے، حاجی عبدالواحد صاحب ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ رانا صاحب ہمارے نمازی ہیں، رانا صاحب ان کی طرف سے 1 مسلح کا اعلان ہے۔ اوپر بہنیں جو ہیں ہماری، ہاں ہمارے ان جتنی بھی خواتین ہیں وہاں پر اوپر آرگنائزر جو ہیں، ہم نے وہاں پر پیپر اور پین رکھا ہوا ہے، تو ان کی طرف سے بھی جو ہے جو بھی وہ ہدیہ دینا چاہیں، ہمارے ساتھی عامر الطاف یہاں پردے سے سامنے ہوئے اور انہوں نے 1 مسلح کا کہا ہے، تو 1 مسلح ان کی طرف سے۔ سید آل رسول ہیں مجاہد حسین شاہ صاحب، ان کی طرف سے بھی 1 مسلح کا اعلان کیا گیا ہے، مجاہد شاہ صاحب، مجاہد شاہ صاحب کی طرف سے بھی 1 مسلح کا اعلان کیا گیا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بالکل، کیونکہ یہ تو ابتدا ہے، تو یقیناً جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ماشاءاللہ ساتھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کا تعاون ساتھ چلتا رہے گا، تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر جلد سے جلد بنے گا۔ تو جن ساتھیوں نے بھی تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ جو ساتھی اس سلسلے میں کاوش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس کے بعد جو بھی ساتھی جب بھی وہ دینا چاہیں تو انشاءاللہ ماشاءاللہ جو بھی ساتھی بعد میں اگر رابطہ کرنا چاہیں تو وہ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں پر اکاؤنٹ بھی ابھی تو نہیں ہے لیکن بعد میں اوپن کریں گے، ساتھیوں نے یہ کہا تھا، تو جو اس میں بھی دینا چاہیں تو وہ بعد میں وہ دے سکتے ہیں۔ اب جو ہے وقت کافی گزر چکا ہے، عصر کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، انشاءاللہ عصر کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، اور آپ سب مجھے پتہ ہے کہ آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کس وقت عالمی شہرت یافتہ ثنا خانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن کو پوری دنیا جانتی ہے، اور الحمدللہ ہالینڈ میں وہ پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں، اور یقیناً کافی عرصے سے یہاں پر ساتھیوں کی خواہش تھی کہ وہ ہالینڈ میں تشریف لائیں، اور الحمدللہ وہ ہالینڈ میں یہاں پر تشریف لائے ہیں، اور بڑے محبت اور ذوق کے ساتھ یہ کلام جو ہے یہ پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میں بالخصوص جب پاکستان گیا تو وہاں پر میری خواہش تھی کہ پروگرام میں خانہ رسول کی دعوت دی جائے، تو میں نے علماء سے مشورہ کیا کہ کس طرح خانہ رسول کو دعوت دی جائے۔ آپ یقین مانیں کہ زیادہ نے کہا کہ آپ خالد حسنین خالد صاحب کو بلائیں، یعنی کہ یہ وہ ثنا خان ہیں کہ عام لوگ نہیں بلکہ علماء بھی ان کو پسند کرتے ہیں، علماء بھی ان کو پسند کرتے ہیں، محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بالخصوص کلام کی سلیکشن بڑی خوبصورت ہے۔ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو انتہائی خوبصورت اور بہترین کلام ہوتا ہے، اس کا انتخاب کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر
عالمی شہرت یافتہ ثنا خان خالد حسنین خالد صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں وہ آئیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ثنا خانان مصطفیٰ، ثنا خانان مصطفیٰ۔ اچھا ایک منٹ، اچھا نعت سے قبل بس یہ میں بتاتا چلوں کہ خواتین کی طرف سے بھی کچھ جو ہے یہ مسلموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ بالخصوص ہماری مسجد کے بانی جناب چودھری مختار صاحب کے بڑے بھائی جناب حاجی شوکت صاحب مرحوم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے گھر کی طرف سے یہ 3 مسلموں کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان کے صاحبزادیوں کی طرف سے جو ہے وہ مسلموں کا یہ اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور بھی نوید اختر صاحب کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے، اور ماشاءاللہ حافظ زید صاحب نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، دوبارہ اوپر سے اعلان جو ہے وہ اضافے کے ساتھ آیا ہے کہ انشاءاللہ وہ مسجد کے لیے 8 مصلے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم السلام علیکم۔ بڑی ہی خوبصورت محفل، بڑا ہی محبت کے ساتھ آپ نے اس کا انعقاد کیا اور بڑے پیار کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے۔ اللہ ہم سب کا یہاں پہ حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مسجد کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی تو ہمارا دل یہ کرتا ہے کہ ہمارا گھر بڑا خوبصورت ہو جو اس دنیا میں ہے، اچھے قالین ہوں، اچھے صوفے ہوں۔ سلیکشن جو ہے ایک بندہ نہیں، ہر بندہ کرتا ہے کہ میرا کمرہ ایسا ہونا چاہیے، میرا کمرہ ایسا ہونا چاہیے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ لوگوں نے مسجد کی، بلکہ اپنے لیے جنت میں گھر بنائے۔